بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی کتاب مقدس تورات کے مطابق زنا بہت بڑا جرم اور تباہ کن بدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دور رہنے کا عہد لیا اور تفصیلی طور پر منع فرمایا۔ اسے ایسے بدکاروں اور زمین کو نجس کرنے والا قرار دیا۔ نیز اس بات کی خبر دی کہ سابقہ امتیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زنا کرنے والوں پر لعنت۔ ایسے لوگوں کے لیے قتل، زندہ جلانے اور سنگسار کرنے کی جسمانی سزائیں مقرر کی گئیں۔ سزاؤں میں سے زانیہ کا ذیل و ذلیل ہونا، رب کی جماعت سے خارج ہونا، اس کی نظر کا قبول نہ ہونا بیان کی گئی۔ زنا کی خاطر دوشیزہ کی طرف دیکھنے، عورتوں سے گفتگو کرنے، ان کی ہم نشینی اختیار کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ پاک دامن بیاہی جانے والی دوشیزہ پر تہمت لگانے والے شوہر کے لیے کوڑوں 100 مسکال بطور جرمانہ ادا کرنے اور تا عمر اس خاتون کو اپنے نکاح میں رکھنے اور طلاق نہ دینے کی سزا مقرر کی گئی۔ عیسائیت کا موقف۔ زنا کبیرہ گناہوں میں سے اس قدر سنگین ہے کہ اسے بت پرستی کے برابر قرار دیا گیا۔ یہ غضب الہ کا سبب ہے۔ اس کی بنا پر ایک ہی دن میں 30,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، وہ عیسائیت کی تصحیح کے لیے نہیں بلکہ اس کی تکمیل کی خاطر آئے ہیں۔ اسی بنا پر تورات میں زنا کی بیان کردہ سزائیں عیسائیت میں بھی واجب العمل ہوں گی۔ جیسا کہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ بدکار لوگوں کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے۔ زنا کی طرف لے جانے والی باتوں سے سختی سے روکا گیا ہے۔ بری خواہش سے اجنبی عورت کو دیکھنے پر آنکھ باہر نکال پھینکنے، حرام کاروں سے قطع تعلق اور زنا کے اندیشے کی بنا پر شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کا موقف۔ زنا عقلی طور پر بہت ہی کبیرہ اور سنگین حرکت ہے۔ اسے اسلام میں شروع ہی سے برا قرار دیا ہے اور آغاز اسلام ہی سے اس پر سزائیں مقرر تھیں۔ سب سے بڑے گناہوں کی ترتیب میں زنا تیسرا گناہ ہے۔ شرک، قتل ناحق اور اس کے بعد زنا کا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے انہیں نگاہیں جھکانے کا پابند کیا۔ ہجرت کر کے آنے والی خواتین سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کی پابندی کرنے کا عہد لیا۔ پاک دامنی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں میں زنا سے پناہ طلب کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو زنا سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ فلاح یافتہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جاہ و جلال والی خاتون کی دعوت برائی کو قبول نہ کرنا اور روز قیامت عرش عظیم کا سایہ پانے کا سبب ہوگا۔ عورت پر اپنی عزت کا دفاع کرنا واجب ہے۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی قرابت دار اور دیگر خواتین کی عزتوں کی حسب استطاعت حفاظت کریں۔ اس فریضہ کی ادائیگی کی خاطر قتل کیا جانے والا شہادت کا عظیم اعزاز پاتا ہے۔ اپنے گھر میں برائی دیکھ کر خاموش رہنے والا دیوس ہے، جو نہ تو جنت میں داخل ہوگا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف شفقت سے دیکھیں گے۔ بدکاروں سے بوقت برائی ایمان کھینچ لیا جاتا ہے۔ نصف شب آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کے باوجود پیشہ کرنے والی عورت کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ زنا کے پھیلاؤ والی بستی عذاب الہ کا مستحق قرار پاتی ہے۔ بروں کے ساتھ صالحین ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ طاعون اور دیگر نئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ موت مسلط کر دی جاتی ہے۔ غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے جسمانی سزائیں
100 کوڑے 1 سال کے لیے جلا وطنی ہیں۔ ایسی سزاؤں میں سے شادی شدہ بدکار لوگوں کے لیے بلا اجماع سنگسار اور علماء کے ایک گروہ کی رائے میں اس کے ساتھ 100 کوڑوں کی سزا بھی ہے۔ جب اہل کتاب اپنا معاملہ مسلمان حکمرانوں کے روبرو پیش کریں تو ان میں سے شادی شدہ بدکاروں کو رجم کیا جائے گا۔ یہ لوگ دوزخ کے ایسے گڑھے میں ہوں گے جس کا بالائی حصہ تنگ اور نچلا حصہ فراخ ہوگا۔ ان کے نیچے آگ روشن ہوگی، وہ برہنہ ہوں گے، آوازیں بلند کریں گے اور شور و غوغا کریں گے۔ ان کی جانب سے آنے والی بدبو بیت الخلاء سے آنے والی بدترین بدبو کی مانند ہوگی۔ ان کی شکل و صورت انتہائی قبیح ہوگی۔ بوڑھے بدکار ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، ان کے خلاف نفرت اور دشمنی رکھیں گے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غیر حاضر شخص کی بیوی کے بستر پر بیٹھنے والے کو دوزخ کا اژدہا ڈسے گا۔ پڑوسی کی بیوی سے برائی کرنا دیگر 10 عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ بڑا اور سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا حرام کرنے پر اتفاق نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زنا کے قریب لے جانے والی باتوں اور کاموں سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔